الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی دو ابتدائی سورتیں ترجمہ اور تفسیر کی شکل میں ختم کر لی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں ان دونوں سورتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سورہ فاتحہ درجنوں اس کے نام ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے معتبر اور سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ کل 7 آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم کے دیباچے، مقدمے، پریفیس اور پیش لفظ کے طور پر سورہ مبارکہ کا ذکر آتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک فکر ہے، ایک انداز ہے اور یہ قرآن کریم کا اجمالی طور پر خلاصہ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا تاکہ انسان اپنے مقصد کو اور اپنی منزل کو اور اس کے تعین کو بہتر انداز کے اندر ازبر کر سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک سے استقامت کی، رہنمائی کی، رہبری کی اور صراط مستقیم کی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر ہی انسان گمراہی سے، ضلالت سے، بھٹکنے سے، شیطانی راستوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ سے استدعاء اور التجا کرتا ہے، اور آخر میں انسان یہ کہتا کہ اللہم استجب، کہ باری تعالیٰ میری اس گزارش کو، میری اس دعا کو، میری اس فریاد کو، میری اس نالے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ سورہ بقرہ 30 پاروں کی طویل ترین سورہ مبارکہ، 114 سورتوں میں سے سب سے لمبی، سب سے بڑی، سب سے زیادہ احکامات پر محتوی سورہ مبارکہ ہے۔ 286 آیات مبارکہ اور 2.5 پاروں پر مشتمل
یہ سورہ بقرہ۔ بقرہ در حقیقت گائے کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر نہ تو گائے کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، نہ ان کی نسلیں بیان کی گئی ہیں، صرف ایک واقعہ جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا، اس کا بھی ایک خاص مقصد جو میں ابھی عرض کروں گا اس کا تذکرہ آئے گا، اور اس ذکر کی بنا پر اس پوری سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اور اس کی آخری دو آیات مبارکہ کے بارے میں پھر یادہ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاتحہ اور آخری دو آیات مبارکہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ تورات، انجیل، زبور اور کسی آسمانی صحیفے کے اندر اس کا بدل نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کے مقابل کوئی بات نہیں۔ سورت کی ابتدا کتاب کی حقانیت اور سچائی سے ہوئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بھی یہ 30 پارے 6,500 آیات مبارکہ اور 500 کچھ رکوع جو آنے والے ہیں، نہ تو ایسا ہے کہ کسی بشر نے اسے بنایا ہو، کسی جماعت نے اسے گھڑا ہو، یا کچھ لوگوں نے اسے مرتب کیا ہو، بلکہ اللہ نے ابتدا ہی کے اندر فرما دیا کہ اپنے ذہن کو خالی کرو اور بات کو سمجھو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے، اور صحیفہ آسمانی ہے، اور رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور اس کے اندر تو کوئی شک بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، صراط مستقیم کے تم متلاشی ہو۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی بات کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو میں نے تمہاری دعا اور تمہاری پکار اور تمہاری ندا اور تمہاری فریاد کو سنا، اور میں تمہیں اب ایک دستور دے رہا ہوں، ایک نظام دے رہا ہوں، ایک طریقہ تمہیں دے رہا ہوں، ایک ڈسپلن تمہیں دے رہا ہوں، ایک ضابطہ حیات تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ میری طرف سے ہے، کسی جن کی، کسی انسان کی، کسی فرشتے کی اس کے اندر کوئی کاوش نہیں ہے۔ یہ میں ہی چونکہ تمہیں پیدا کرنے والا، میں ہی تمہاری ضروریات کو سمجھنے والا اور تمہاری نفسیات سے واقف ہوں، اور اسی لیے میں ہی احکامات نازل کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو مال ہم نے دیا ہے، اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھنا، اس خیر کے اندر، اس برکت کے اندر، اس سعادت کے اندر اور اس خوشی کے اندر تم نے اپنے باقی بہن بھائیوں کو، معاشرے کے پسماندہ طبقے کو اپنی اس خوشی کے اندر تم نے شامل کرنا، اور تم سب نے ایک نفس کی طرح، ایک جان کی طرح، ایک کنبے اور قبیلے کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ طبقاتی کشمکش، یہ معاشرتی تفاوت، اور یہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے نا، یہ میں جب چاہوں مٹا سکتا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، تمام تر قدرتیں میرے ہاتھ کے اندر ہیں، تمہیں دے کر میں معطل نہیں ہو گیا کہ میں واپس نہیں لے سکتا۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پٹا نہیں لکھوا کے آیا ہوگا کہ ایسے غریب ہی مرے گا۔ ہم جب چاہیں کایا پلٹ سکتے ہیں، جب چاہیں معاملات کو عدل بدل سکتے ہیں، اور جب ہماری مشیت اور ارادہ چاہے گا تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جب چاہے اللہ مٹھی کھول دے گا، جب چاہے اللہ انوار کی اور دولت کی اور اپنی فیاضیوں کی اور کرم نوازیوں کی اور محبتوں کی اور عنایتوں کی بارش کر دے گا، اور تم دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ بار بار اللہ وحدہ لا شریک نے واقعات بھی قرآن کے اندر بیان کیے کہ دیکھو
ہمارے پیغمبر موسیٰ ہی کو دیکھ لو، کہاں بادشاہ کے گھر کے اندر تربیت اور پرورش پا رہے ہیں، ناز و نعام کے اندر پل رہے ہیں، سونے کا چمچ تو لے کر پیدا نہیں ہوئے، لیکن سونے کا چمچ لے کے زندگی کی اپنی ابتدا کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور فرعون کی گود کے اندر اور اس کے گھر کے اندر شاہانہ انداز کے اندر ان کی تعلیم اور تربیت اور جوانی ہو رہی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اچانک مصر کے اندر ایک ایسا واقعہ ہو گیا، بندے کو مکہ مارا، بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب جان کے لالے پڑ گئے، جلاوطنی پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تو لوگ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، سرمایے کے لیے، سٹیٹس کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اور وہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے غریب و دیاری پردیس کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کے بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے جیسا ماحول مل جائے۔ کہاں شاہی خاندان کے فرد بنے ہوئے تھے، اور کہاں صحرا کے اندر 7 سال یا 10 سال کے لیے بکریاں چرا رہے، اور پھر واپس اپنے علاقے کے اندر آتے ہیں، اور قدم قدم پہ تکلیفیں اور پریشانیاں، ایک تو دشمن کی طرف سے، اور اپنے بھی کب پھول برسانے والے تھے۔ یا پورا قصے کے اندر بنی اسرائیل کا جو قصہ قرآن کریم کی خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر، آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ کیسے اللہ کے نبی ان کو لے کے نکلتے ہیں، سامنے صحرا، سامنے دریا ہے، اور پیچھے دشمن ہے۔ تو کتنے معنی خیز نظروں سے انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوگا، کتنی بے حیائی اور غیر ذمہ داری سے انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا ہوگا، کیسی کیسی باتیں کہی ہوں گی۔ اور وہی پیغمبر جو اپنی جان پر کھیل کر ان کی نجات کا سامان کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے سمندر پار کر جاتے ہیں، اور ان کی نظروں کے سامنے ان کا دشمن، جس کا نام سنتے ہی جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی تھی، جان کے لالے پڑتے تھے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جابر بھی ایسا کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، ظلم و جبر کے تمام تر سامان روا رکھنے والا ان کی نظروں کے سامنے ڈبکیاں کھا کے مر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے، احترام کرتے، قدر کرتے، اور دل و جان سے ان پر فدا ہوتے۔ باقی اگلے مراحل آپ جانتے ہیں، صحرا کے اندر جانا، من سلوا کا کھانا، ٹھنڈی بدلیوں کا سایہ، اور پانی کے چشمے، اور طرح طرح کی نعمتیں، لیکن جب بات کرتے تھے تو ٹیڑھی بات کرتے تھے، منہ سے بات کی بجائے آگ اگلتے تھے۔ اور کیسی اس عظیم پیغمبر نے، یعنی ایک سرکش، نافرمان، ناشکری اور دنیا کی بدترین قوم کے ساتھ گزارا کیا۔ یہ آپ اللہ کے انبیاء کرام کی تعلیمات پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کس قدر کٹھن ہے، کس قدر مشکل ہے۔ اور پھر یہ آج کی طرح نہیں، میرے اور آپ کی طرح کہ آ گئے چلے گئے، نہ آئے نہ صحیح، کوئی باز پرس نہیں ہے۔ وہ تو قادر مطلق کا حکم تھا کہ جاؤ بات کرو فرعون سے، جاؤ اپنی قوم کو نصیحت کرو،